احترام شیخ طریقت بحر معرفت صدر الصدور قیوم العالم حضرت قبلہ محبوب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ، حرم رحمانی کے مقتدر علماء حضرات، میرے روحی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشر مبارکہ جو حرم رحمانی کی جانب سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اس مسجد میں میں اور آپ تمامی حضرات حضور قبلہ عالم کے ارشادات سے مستفید ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج مجھ جیسے ناقص کو یہ حق نہیں کہ کچھ بیان کروں، لیکن حضور قبلہ عالم کے حکم کی تعمیر میں چلنے کے لیے آپ کے سامنے یہ بندہ عاجز قبلہ عالم کی توجہ سے بارگاہ رسالت میں اپنی جانب سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے مطابق اگر اس کی تصریحات اور اس کی تفسیر میں جانے کی کوشش کروں گا تو وقت بہت ہوگا۔ میں چند کے لیے آپ کے سامنے ایک دوری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اللہ کے کائنات جو کہ خالق کون و مکان ہے، جس نے کہ زمین و آسمان کو حل کیا، جس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا، اس اللہ کے کائنات نے دن بھی پیدا کیے، راتیں بھی اسی نے بنائی، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی رب کائنات ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں ایک مقام پہ رب کائنات ایک شب کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس شب کا تذکرہ شان سے کیا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار ایک شب کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم نے اللہ کے کائنات سے سوال کیا کہ مولا کائنات وہ شب قدر کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کی عصمت کیا ہے؟ تو اللہ کے عالم ارشاد فرماتا ہے وما أدراك ما ليلة القدر، اے سوال کرنے والے تو کیا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من ألف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات ہے اور ایک رات کا مقام منزلت و مقام عزت یہ ہے کہ اس کو ہزار راتوں پر ہزار مہینوں سے اللہ کے عالم نے مقام عزت عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ کے عالم نے قرآن مبین کو نازل کیا۔ قرآن مبین عالم دنیا میں نازل ہوا، اللہ کے کائنات نے اس رات کو ہزار راتوں سے بہتر قرار دیا۔ لیلۃ القدر خیر من ألف شہر، یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو اللہ کے عالم نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اب غور کیجیے کہ جس ذات سے پورا قرآن نازل ہوا ہو وہ ذات کتنی افضل ہو سکتی ہے؟ اپنے انسانی کیا تصور کر سکتی ہے، اپنے انسانی کیا گمان کر سکتی ہے؟ اللہ کے کائنات میں موجود قرآن کی بنیاد پہ کہ جب ایک آیت نازل ہو رہی تھی تو اللہ کے عالم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من ألف شہر، یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ تو جس ذات پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ ذات کتنی افضل ہوگی؟ تو شیخ سعدی کی زبان میں فقط یہی کہنا پڑے گا کہ بعد خدا بزرگ پوری قصہ مختصر اگر قرآن عالم کائنات میں اگر قابل بنا کوئی ذات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد رسول کی ذات ہے۔ رسول اکرم فخر بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ کے کائنات میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی منزل سے نازل قبول فرمایا اور کہا کہ بھیجا ہم نے اے رسول مگر تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے، اور آج یہ رحمت رسول ہی تو ہے، آج کا اجتماع پیغام رسالت ہی تو ہے، آج کا اجتماع رسول کے فرید و برکات کی تقسیم ہے کہ ہم آج رسول کا یوم میلاد منا رہے ہیں۔ ایک ہی بات کہہ کر اختتام کر رہا ہوں کہ ایک رات میں قرآن نازل ہوا تو اللہ کے کائنات نے اس رات کو
اب اس رات میں جا کے عبادت کرے، تصدیق پڑھے، تحریر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، سجدے کرے، تو خدا کی بارگاہ میں یہ سجدے یہ تلاوت اس طریقے سے ایسے کرتے ہیں جیسے 1000 مہینوں تک آپ مسلسل عبادت میں رہے۔ معلوم یہ ہوا رات ایک ہے، شب ایک ہے، سجدے 2 ہے، لیکن 83 برس 4 مہینے تک مسلسل آپ عالم سجود میں ہے، عالم تلاوت میں ہے، عالم تسبیح و تحلیل میں ہے۔ ارے قرآن کے نزول سے جب ایک رات سے یہ مقام سرمتا ہو رہا ہے، تو جس رات میں اور جس شب میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے وہ یوم الناس کتنا عظیم ہوگا، اس کی نسبت کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اگر اپنے انسانی یہ گمان کرتی ہے کہ رسول کا یوم میلاد، بعضوں نے کہا بعض اللہ حاضر بلحن کہ رسول کا یوم میلاد منانا جنت پر نیت کے مطابق ہے، بعض نے کہا کہ بدعت ہے، بعض نے کہا شرک ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا اپنے انسانی سے، کیا ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا اس رات کی ہم مسلطیں خوشیاں منائیں، اس رات میں جاگیں اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو؟ ارے صاحب قرآن محمد مصطفیٰ ہے، یہ قرآن ساکت ہے، یہ قرآن نص، یہ قرآن حسمی ہے کہ جب قرآن حسمی اور قرآن ساکت آیا تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اور اس رات کی خوشیاں منائیں تو بدعت نہ ہو، اس رات کی خوشیاں منائیں تو شرک نہ ہو، اس رات کی خوشیاں منائیں تو پھر وہ دن تو ہے، تو رات تو ہے، وہ یوم بدعت نہ کہلائے، لیکن اگر مصطفیٰ کا یوم منائے، اگر صاحب قرآن کا دن منائے، اگر قرآن ناطق کا دن منائے، تو اپنے انسانی مدد سے تعبیر کرتی ہے۔ کہنا پڑے گا کہ اپنے انسانی نے ابھی مقام مصطفیٰ کو نہیں پہچانا، اور جب تک کہ اپنے انسان